جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے علیہ السلام. ہم نے کہا مت ڈرو تم ہی غالب رہو گے, پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے, جو کچھ بنا کے لائے یہ جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہاں کسی شان سے وہ آئے. اگر جادو میں کامیابی ہوتی تو دنیا کے بہت سے لوگ جادو کے بل پہ اپنے سارے کام کروا لیتے. آخر کار کو ہوا یہی کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے, کیونکہ انہیں تو سمجھ تھی کہ یہ کس قسم کا علم ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارا ختم کر کے اس نے رکھ دیا, یہ جادو نہیں یہ کچھ اور ہے. اس لیے وہ جھک گئے اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے علیہم السلام. ان کو نشانی نظر آ گئی, فرعون کو اب بھی نہیں نظر آئی. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا, یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان بھی نہیں لا سکتا تھا. معلوم ہو یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. ان پہ بھی الزام لگا دیا. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں, کھجور کے تنوں پہ تم کو سولی دیتا ہوں. کہتے پہلی دفعہ دنیا میں اس وقت یعنی کہ یہ سزا جاری ہوئی, پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے, یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام. جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں آنے کے بعد, ساری سچائی واضح ہونے کے بعد پھر تجھے ترجیح دیں. اب یہ ہوتا ہے ایمان کہ اس وقت اتنی ڈیلیگیٹ سچویشن تھی لیکن وہ ایمان پر جمے رہے اور فرعون کی دھمکیوں سے اور باتوں سے بالکل خائف نہیں ہوئے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب سچا ایمان دل میں آتا ہے نا تو پھر انسانوں کا ڈر نکل جاتا ہے. لوگوں سے ڈرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے, اور لوگوں کے ڈر سے اللہ کی بات نہ ماننا حالانکہ اللہ زیادہ بڑا یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی. تو یہ انسان کے لیے انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ کہاں کس موقع پر اس کا عمل کیا ہوتا ہے. عمل انسان کو بتاتا ہے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہے. بہرحال تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں, تو ہمیں مار ڈالے گا تو مار دے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے, اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. ہمیں سمجھدار تھے کہ اللہ کی قدرت زیادہ ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے, ہم تو اس کا ساتھ دیں گے. تم اگر خاتمہ کرو بھی تو کوئی بات نہیں, کر دو. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے, تو اس سزا کو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں, کیونکہ سزا بڑی سخت ہے. حق سامنے آ جائے اور پھر اس کا انکار کر دے انسان, اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے, ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں. دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے درجات, سدا بہار باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے اپنی سوچ میں, اپنی گفتگو میں, اپنے رویے میں, معاملے میں, اپنے ہر طرح کی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں, اخلاقی زندگی میں, ہر جگہ پاکیزگی کے رویے پر چلے. ہم نے